الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك واعف عمن ظلمك وأحسن من أساء إليك، أو كما قال عليه السلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: الدين النصيحة، أو كما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین مکرم، محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس فرقان حمید سے چند آیات اور حدیث مبارکہ تلاوت کی. دعا ہے کہ رب العزت مجھے حق اور سچ، صحیح اور درست کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ہمارے معاشرے میں برداشت، تحمل کا مادہ جیسے ختم ہوتا جا رہا ہے. معمولی باتوں پر بچوں کا بھی بھڑک اٹھنا، بڑوں کا بھی آپے سے باہر ہو جانا، یہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے. تو ضرورت محسوس ہوئی کہ کیوں نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ فرامین جو آپ نے ایک معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے ارشاد فرمائے. اور میری نظر سے ایک واقعہ بھی گزرا کہ مسلمانوں کو ایسا ہونا چاہیے تھا اور مسلمان کس طرف چلے گئے. وہ واقعہ یہ تھا، ایک بہت بڑے بزرگ جرمنی گئے. وہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ میں جن کے پاس ٹھہرا تو وہ تقریباً 1 گھنٹے کا سفر گاڑی پر کر کے مسجد نماز پڑھنے جاتے تھے. جرمنی غیر مسلم ملک ہے. فرمایا وہاں جاتے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ گھر آپ نے کرائے پر لیا ہوا ہے تو آپ گھر کرائے پر مسجد کے اڑوس پڑوس پاس لے لیتے، 1 گھنٹے کی مسافت پر آپ نے گھر لیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بات آپ کی وجہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر پڑوسی اچھے ملے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ مشقت مسجد کی طرف آنے جانے کی برداشت کر لوں گا، لیکن ایسے پڑوسی شاید مجھے وہاں پر نہ ملیں. اور پھر ساتھ ایک اور بات بھی انہوں نے بتائی. انہوں نے کہا کہ یہاں پر جس محلے میں جس جگہ پر میں رہتا ہوں یہاں پر لوگ مسلمانوں کو کرائے پر گھر نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟
وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جس محلے میں، جس جگہ پر، جس گاؤں میں، جس علاقے میں آ گیا تو وہ ایک خراب اور گندی کمیونٹی بن جائے گی اور وہ گندا ماحول ہو جائے گا، تو اس وجہ سے مسلمانوں کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ماحول بھی خراب کر دیتے ہیں، تو مسلمانوں کو کرائے پر گھر بھی کوئی نہیں دیتا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے پھر انہیں، وہ تھوڑا سا مایوس بھی تھا کہ یار مسلمانوں کو یہ لوگ، جرمن لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنے گندے لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر میں نے انہیں حضرت عبداللہ بن مبارک کا واقعہ سنایا۔ وہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، حضرت یہ تابعین میں سے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، اور ان کی خدا خوفی کا عالم یہ تھا کہ جب آخری وقت آیا تو اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ یار مجھے دھرتی پر لٹا دو۔ شاگردوں نے ازراہ ادب تھوڑا سا رکے، تو پھر آپ نے جب فرمایا کہ مجھے لٹا دو، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، الامر فوق الادب، پھر جہاں حکم ہو پھر ادب کو ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بڑا آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ ادھر بیٹھ جاؤ، کہتے نہیں 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 یہ تو آپ کی مسند ہے، میں تو اس قابل نہیں، آپ ایسا نہ کریں۔ بڑا آپ کو جہاں بٹھانا چاہ رہا ہے تو حکم سمجھ کر وہاں بیٹھ جاؤ، یہ ادب ہے۔ الامر فوق الادب، اور حکم کا درجہ ادب سے اونچا ہوتا ہے۔ آپ ادب کر رہے ہو لیکن آگے حکم ہے۔ تو استاد نے حکم دیا کہ مجھے زمین پر لٹا دو، شاگردوں نے لٹا دیا، زمین پر اپنی داڑھی کو رگڑتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما۔ یہ خدا خوفی کا عالم تھا۔ جب یہ احادیث کا درس دیتے تھے تو 40 ہزار آگے درس حدیث سننے والے لوگ ہوا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان کا واقعہ سنایا کہ یہودی ایک مکان بیچنا چاہتا ہے اور لینے والا پوچھتا ہے کہ اس مکان کی قیمت کیا ہے۔ یہودی نے بتایا کہ اس کی قیمت 2000 درہم ہے، 2000 درہم۔ تو لینے والے نے کہا کہ اس ایریے میں ایسے مکان کی قیمت تو 1000 درہم ہے، آپ 2000 درہم میں کیوں فروخت کر رہے ہو؟ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو یہودی نے کہا کہ 1000 درہم تو میرے مکان کی قیمت ہے اور 1000 درہم عبداللہ بن مبارک کے پڑوس کی قیمت ہے، تو ایسا پڑوسی تمہیں نہیں ملے گا۔ عبداللہ بن مبارک کا گھر میرے گھر کے ساتھ ہے، اس کے پڑوس کی قیمت 1000 درہم ہے۔ تو ایک وہ وقت تھا جب مسلمانوں کے ہمسائے اور پڑوس ہونے کی قیمت لگا کرتی تھی، اور آج وہ وقت ہے کہ مسلمانوں کو لوگ اپنے پاس گھر کرائے پر دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے اخلاق گر گئے ہیں، ہم بد اخلاق ہو گئے ہیں، ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا مومن ہی وہی ہے جس کے اخلاق تم میں سے سب سے بہتر ہوں۔ فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا، کامل ایمان والا مومن کامل وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہیں۔ جو بد اخلاق ہے اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہے۔ پھر آپ نے اگلا ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا الدین النصیحہ، دین نصیحت ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ عربی میں ایک قاعدہ یہ ہے کہ جب مبتدا اور خبر ہوتی ہے تو فرمایا کہ مبتدا پہلے آتا ہے، خبر بعد میں۔ خبر پر الف لام نہیں ہوتا، اور جس پر الف لام ہو عربی گرامر میں اسے معرفہ کہا جاتا ہے۔ معرفہ اور نکرہ اردو میں بھی پڑھاتے ہیں کہ یہ معرفہ وہ خاص ہوتا ہے، نکرہ وہ عام ہوتا ہے۔ جس طرح ہم ایک لفظ بولتے ہیں ملک، یہ عام ہے، ہر ملک کو ملک کہتے ہیں، ہر ملک کو ملک کہتے ہیں، ہر لڑکے کو لڑکا کہتے ہیں۔ جب ہم کسی کا نام لیں گے زید، عمر، بکر، پھر یہ خاص ہو جائے گا۔ جب ہم کسی ملک کا نام لیں گے، یہ پاکستان ہے، یہ سعودی عرب ہے، تو یہ خاص ہو جائے گا، یہ معرفہ بن جائے گا۔ تو جس عربی عبارت میں، عربی گرامر میں جس لفظ پر الف لام ہو تو وہ معرفہ ہوتا ہے، اور جس پر الف لام نہ ہو وہ نکرہ ہوتا ہے۔ مثلا جیسے ہم کہتے ہیں رجل، یہ نکرہ کسی بھی مرد کو کہہ سکتے ہیں، کوئی شخص۔ الرجل الف لام لگا دو تو خاص شخص، الف لام خاص کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر مبتدا خبر کے لیے اصول یہ ہے کہ پہلے جو لفظ ہے اس پر الف لام ہو، دوسرا نکرہ ہو۔ الدین نصیحت، ایسے ہونا چاہیے تھا،
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الدین پر بھی الف لام فرما دیا، النصیحہ پر بھی الف لام فرما دیا۔ الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو دونوں معرفے آ جائیں، مبتدا بھی خبر بھی دونوں معرفہ ہوں، تو فرمایا کہ یہ دونوں پھر لازم و ملزوم ہوتے ہیں۔ لازم و ملزوم کا کیا مطلب ہے؟ سورج کو روشنی لازم ہے، روشنی ہے مطلب سورج موجود ہے، سورج ہے مطلب روشنی موجود ہے، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ سورج کی موجودگی بتاتی ہے روشنی ہے، روشنی بتاتی ہے سورج موجود ہے، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ جیسے ہدایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بتاتی ہے کہ ہدایت موجود ہے، ہدایت کا ہونا بتاتا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، یہ لازم و ملزوم ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ایسے ہیں کہ تم نے کسی بندے میں دیکھو نا کہ یہ بندہ لوگوں کی خیر خواہی کر رہا ہے، سمجھو کہ اس کے اندر دین موجود ہے، یہ بندہ دیندار ہے۔ اور اگر کوئی نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، ماتھے پر پیشانی پر سجدوں کے نشانات بھی ہیں، لیکن وہ لوگوں کی خیر خواہی نہیں کرتا، سمجھ لو یہ بے دین ہے۔ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ دین ہے تو خیر خواہ ہے، جو خیر خواہ ہے اس میں دینداری ہے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، جیسے سورج کے ساتھ روشنی لازم، روشنی کے ساتھ سورج لازم، دین کے ساتھ خیر خواہی لازم، خیر خواہی کے ساتھ دین لازم۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ دیندار بھی ہو اور بد اخلاق بھی ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا ایمان والا وہ ہے، کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہیں۔ اللہ نے اخلاق امت کو، انسانوں کو اخلاق عطا فرمائے۔ یہودیوں کو اخلاق حمیدہ ملے، یہودیوں کو اخلاق حمیدہ ملے۔ اخلاق حمیدہ کے کیا مطلب؟ برابر سرابر، جو آپ کے ساتھ کرے اس سے اتنا بدلہ لے سکتے ہو۔ ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، آنکھ کے بدلے آنکھ، زخم کے بدلے زخم، جان کے بدلے جان۔ فرمایا کہ برابر سرابر زیادتی نہیں کرنی، جس قدر کیا وہ کر سکتے ہو، آپ بدلہ لے سکتے ہو، لیکن خود بدلہ نہیں، ریاست تمہیں بدلہ لے کر دے۔ یہ اللہ نے یہودیوں کو اخلاق عطا فرمائے جو ان کی کتابوں میں موجود تھے۔ عیسائیوں کو اللہ نے جو اخلاق عطا فرمائے ان اخلاق کو اخلاق کریمانہ کہتے ہیں۔ اخلاق کریمانہ کیا ہیں؟ یہ جو پہاڑی کے مواعظ مشہور ہیں عیسائیوں میں وہ کرتے ہیں، اس میں یہ بات ہے کہ اگر آپ کے رخسار پر کوئی ایک شخص تھپڑ مارتا ہے دوسرا بھی پیش کر دو، دوسرا بھی مار لو۔ اخلاق کریمانہ عیسائیت کے مذہب میں یہ ہے۔ آج تو سب سے زیادہ ظلم بھی عیسائیت میں ہے، وہ تو دوسروں کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ تو عیسائیت کے مذہب میں اس کی تعلیمات میں یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو ایک تھپڑ مارتا ہے تو دوسرا رخسار آگے کر دو کہ اور بھی مار لو، اخلاق کریمانہ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے وسیلے سے امت کو جو اخلاق ملے انہیں اخلاق عظیمہ کہا جاتا ہے۔ انک لعلی خلق عظیم۔ اخلاق عظیمہ کیا ہیں؟ اس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل من قطعک، جو تم سے تعلق توڑے اس کے ساتھ تعلق جوڑ لو۔ سل من قطعک۔ اور ہم اپنوں سے جتنے بھی آپ تحقیق فرما لیں، جتنے بھی جھگڑے اپنوں میں ہیں، اور سب سے پہلا جھگڑا ہمارا بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بھائیوں کے ساتھ وہ بھائی جس کو آپ کا سب سے پہلا مددگار بتایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ بھیجنا چاہتے ہیں فرعون کے پاس۔ فرعون کون ہے؟ نعرے لگا رہا ہے انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اور اللہ نے فرعون کے بارے میں ارشاد فرمایا انہ طغی اذهب الی فرعون انہ طغی۔ موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، بڑا سرکش ہو چکا ہے، بڑا بدماش بن چکا ہے، اب اس کے پاس جاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ اتنا ظالم متکبر انسان جو اپنے آپ کو رب کہتا ہو، جو لمحوں میں لوگوں کی گردنیں اڑا دیتا ہو، اس کے بعد اللہ فرمایا موسیٰ تو جا۔
میں بات کیسے کروں گا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے. معلوم ہوا کسی کام کرنے سے پہلے اللہ کی مدد مانگنی چاہیے. میرے مولا یہ کام سر انجام دینے جا رہا ہوں، میں کر نہیں سکتا، تیری توفیق سے کروں گا، تیری مدد چاہیے. اور دعا کرتے ہیں رب شرح لی صدری، اللہ میرے سینے کو کھول دے. رب شرح لی صدری ویسر لی امری. اب یہاں پر تھوڑا سا ایک اور بات کرنے لگا ہوں، اس کے ساتھ ایک اور بات جوڑنے لگا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا 3 سال آپ نے خفیہ دعوت دی، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، آپ جائیں مشرکین کے سامنے میری توحید کا اعلان فرمائیں. اب اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا یا اللہ میرا سینہ تو کھول دے، میں مشرکوں کے پاس جا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ جو تیرا حکم ہے میں جا رہا ہوں. اللہ نے فرمایا محبوب تو نے مانگا نہیں ہے، میں نے تیرے سینے کو پہلے کھول دیا. علم نشرح لک صدرک، علم نشرح لک صدرک، محبوب تیرے سینے کو تیرے لیے کھول دیا، تو نے مانگا نہیں، بن مانگے عطا کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب شرح لی صدری، اللہ میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، میرے معاملات کو، میرے کام کو، جس کام کے لیے جا رہا ہوں اس کام کو میرے لیے آسان فرما دے. وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، مجھے فصاحت و بلاغت عطا فرما دے تاکہ میں اپنی بات سمجھا سکوں. تو ہمیں بھی یہ دعائیں مانگنی چاہیے. اپنے شاگردوں کو آپ سمجھا رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ دعا کر لینی چاہیے اللہ سے کہ اللہ میرے لیے مجھے یہ صلاحیت عطا فرما دے کہ میں اپنی بات سمجھا سکوں. وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ جائیں، بات سمجھانے کا ملکہ عطا فرما دے. اگلا جملہ جو ارشاد فرمایا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، وزیر کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی وزیر اعظم ہے یا وزیر اعلیٰ ہے. وزیر کسے کہتے ہیں؟ وزیر عربی زبان کا لفظ ہے، وزر سے جو سب سے زیادہ سب سے بڑا بوجھ اٹھانے والا ہو اسے وزیر اعظم کہا جاتا ہے، بہت بڑا بوجھ اٹھانے والا. اور یہاں سارا بوجھ عوام پر ڈالا ہوا ہے. بوجھ تو وہ اٹھائے نا، اپنا سب کچھ خرچ کر دے. گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ جب بوجھ اٹھاتا ہے وہ اپنا سب کچھ اپنے گھر پر خرچ کر دیتا ہے، جیسے بھی کرے، جو بھی کرے، جہاں سے بھی کرے، اخراجات وہ اپنے گھر کے پورے کرنے ہیں. یہ نہیں ہے کہ سارا بوجھ لا کر بچوں پر رکھ دے. وزیر کا مطلب ہی یہ ہے جو بوجھ اٹھانے والا، اور سب سے بڑا بوجھ اٹھانے والا اسے وزیر اعظم کہا جاتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے ایک دعا مانگی فَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے گھر والوں میں سے ایک ایسا شخص، ایک ایسا بندہ مقرر فرما دے جو میرا بوجھ اٹھانے میں میرا ساتھ دے. وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور متعین بھی فرما دیا ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو نبوت عطا فرما دے. تو اللہ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنا دیا. تو اللہ نے یہ آیات، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر اس طرح اشارہ کیا کہ جب بھی کوئی مددگار ہوگا وہ تمہارا بھائی ہوگا. اور ہماری لڑائیاں ساری بھائی سے شروع ہوتی ہیں. اور قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے، نیکی کم ہوگی، سب سے پہلے بندہ اپنے بھائی کے پاس نیکی مانگنے جائے گا. اور بھائی دیکھے گا بھائی آ رہا ہے مانگنے کے لیے، بے شک یہ بھاگے گا، لیکن یہ جا رہا ہے سب سے پہلے بھائی سے پتہ کرنے کہ بھائی کوئی نیکی دے دو. اللہ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخی، اور ہمارے جھگڑے بھائیوں کے ساتھ ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اخلاق عظیمہ عطا فرمائے گئے. انک لعلی خلق عظیم، وہ اخلاق عظیمہ کیا ہیں؟ سل من قطعک، جو تجھ سے تعلق توڑ لے اس کے ساتھ تعلق جوڑ لو. تعلق جوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گہرے یارانہ اس کے ساتھ رکھو، آپ کم از کم قطع تعلق تو نہ کرو، اس کے دکھ سکھ مصیبت میں کم از کم پوچھ تو لو کہ بھائی میری ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں. کم از کم راستے میں آتے جاتے السلام علیکم تو کہا کرو، قطع تعلق تو نہ کرو. سل من قطع، جو تجھ سے تعلق توڑ دے اس کے ساتھ تعلق جوڑ لو. واعف عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دو.
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے سورہ آل عمران میں اس کی تلقین فرمائی، فرمایا اے میرے محبوب اگر خدا نخواستہ آپ کے ان صحابہ سے کوئی غلطی ہو جائے، یہ دیوانہ وار آپ کے پاس ہوتے ہیں اور ہم نے آپ کو محبت والا دل عطا فرمایا ہے، اگر یہ لوگ اس حالت میں آپ کے پاس آتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جاتی ہے، واعف عنہم، معاف فرما دیں۔ صرف معاف نہیں فرما دینا، یہ امت کو بھی اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ایک سبق ارشاد فرمایا، جس کو معاف کر دو پھر یہ نہیں ہے کہ بس جی میں نے تو معاف ہی کر دیا تھا لیکن آگے میں نے اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا، نہ، فرمایا واستغفر لہم، پھر ان کے لیے مغفرت بھی مانگیں اللہ سے، ان کے لیے دعائیں بھی کریں، وشاورہم فی الامر، پھر یہ نہیں ہے کہ بس میں اس کے لیے دعا مانگ رہا ہوں معاف بھی کر دیا ہے، نہ، فرمایا اتنا بھی نہیں ہے، پھر اگر تمہیں ضرورت پڑے پھر پہلے جیسے معاملات رکھنے ہیں، مشورے بھی کرنے ہیں، یعنی دل کو اتنا صاف رکھنا ہے معاف کرنے کے بعد، اسے یہ محسوس نہ ہو کہ پہلے جو ہماری غلطی ہو گئی تھی، جھگڑا ہو گیا تھا، منہ ماری ہو گئی تھی، ابھی تک میرے بھائی نے دل میں رکھا ہوا ہے، اسے یہ محسوس نہ ہو، وشاورہم فی الامر، ان سے مشورہ کریں، فَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب تو یہ ارادہ کر لے، فَتَوَكَّلْ اللہ، پھر اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ تمہارے سارے کاموں کو سنوارے گے۔ تو فرمایا سِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، وَأَحْسِنْ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، فرمایا یہ تو یہودیوں کو حکم تھا نا کہ برابر سرابر جو کرے اس کے ساتھ کرو، جتنا کیا اتنا کرو، تمہیں حکم یہ ہے وَأَحْسِنْ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہارے ساتھ برائی سے پیش آئے اس کے ساتھ تم اچھائی سے پیش آؤ، ادفع باللتی ہی احسن، گندگی کو گندگی سے نہیں دھویا جاتا، نجاست لگی ہے تو اسی گٹر کے پانی سے اسے نہیں دھویا جاتا، اسے پاک صاف پانی سے دھویا جاتا ہے، ادفع باللتی ہی احسن، نیکی اور بھلائی کر کے اس کی برائی کا جواب دو، وَأَحْسِنْ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ۔ بہت ساری ایسی غلط فہمیاں ہوتی ہیں، ایک مثال دیتا ہوں، دو بچے لڑ پڑے، ایک بچے نے آ کر شکایت کی کہ مجھے بلا وجہ بھائی نے مارا ہے، بلا وجہ مارا ہے، والد نے بلایا، بلا وجہ کیوں مارا ہے بھی؟ کہا اس نے مجھے کتا کہا اس لیے میں نے مارا ہے۔ ہاں بھی آپ نے کتا کہا تھا؟ اس نے کہا نہیں میں نے تو کتا نہیں کہا تھا۔ بھئی کیسے آپ نے سنا تھا؟ نہیں سنا نہیں تھا، یہ منہ میں یوں کہہ رہا تھا، ایسے منہ گول کر کے اشارہ کر رہا تھا، یعنی اب اس سے پوچھا کہ بھی آپ نے ایسے کیوں کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایسے اس لیے کیا تھا، میں اس سے کہہ رہا تھا کہ فریج میں کھویا رکھا ہوا ہے وہ کھانا ہے۔ اب اس نے اسے کتا سمجھا۔ تو اکثر اوقات لڑائیاں غلط فہمیوں کی بنیاد پر ہوتی ہیں، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایسا ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں، فرمایا یہ اس شخص سے مرتبہ لے جاتا ہے، زیادہ درجات لے جاتا ہے جو ساری رات قیام کرتا ہے، سارا دن روزے رکھتا ہے، جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو بھی اخلاق عظیم سکھائے۔ امت میں سب سے پہلے صحابہ تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تھی۔ آپ بتائیں کہ آپ کے سگے چچا کو، اور وہ چچا جس نے ہر قدم پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا ہو، اور آپ کے سامنے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہو کہ مجھے 1000 کافر مارنے سے زیادہ پسند یہ ہے کہ ایک شخص مسلمان ہو جائے، آواز ہی میرا کلمہ پڑھ لے، آج محمد تمہیں معاف کرتے ہیں۔ اس سے بڑا جگر، اس سے بڑی معافی کیا ہو سکتی ہے؟ پھر بات اتنی نہیں ہے، ہمارے بچے کو کوئی مارے، کوئی تھپڑ مار دے تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے جذبات ابھر آتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت فرما رہی ہیں، اور ایک کافر آپ کو نیزہ مارتا ہے، وہاں سے اونٹ سے آپ گرتے ہیں، زخمی ہو جاتی ہیں، حمل ضائع ہو جاتا ہے، اسی سے آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور وہ شخص مدینہ طیبہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے،
آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ میں اپنی بچی کے قتل کو بھولا نہیں ہوں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے تمہیں معاف کرتا ہوں۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو اسلام لائے اس کے پچھلے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ عام معافی کا اعلان فرمایا اور امت کو سبق ارشاد فرمایا، اے میرے امتیوں، اگر کوئی آپ سے، آپ کے سامنے، آپ کے ساتھ کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار کوئی غلطی کر دیتا ہے، کوئی آپ کا حق مار دیتا ہے، فرمایا میری خاطر حق چھوڑ دینا، قیامت کے دن اللہ کے ہاں جنت کے بیچوں بیچ، جنت کے درمیان میں ایک محل لے کر دینے کی ضمانت دیتا ہوں۔ اپنا حق چھوڑ دو، لڑائی نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہی سبق دیا، اور آج مسلمان دنیا میں برا اس لیے سمجھا جا رہا ہے کہ یہ لڑائی کرتا ہے، یہ بات بات پر بھڑک اٹھتا ہے، یہ بد اخلاق ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، گھر کا اس کا ماحول اچھا نہیں ہے۔ بیوی تلاش کرتی ہے کہ شوہر کی کوئی بات ہاتھ میں آ جائے، شوہر دیکھتا ہے کہ بیوی کی کوئی بات ہاتھ میں آ جائے۔ سب سے قریب رشتہ ہے، لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہیں، اور لباس سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے انسان کے۔ گھر میں لڑائیاں، بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ساری لڑائیاں اپنوں میں ہیں، اور اپنوں کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ نے حکم عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔